ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل کا ہے، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 25 برس آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی ہے، تو 15 برس جو ہے وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قبل کی ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے، اور آپ نے کپڑا ایک اوڑھا اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہایت لاغر ہو گئے فاقوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ یہ کیوں؟ دولت بہت تھی، لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی، یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام راضی کی، آپ سے کہا اچھا آپ جائیے فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے قریش کے، انہیں بلا لائیے۔ وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھیر کے پیچھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت یہ ہے خدمت خلق کا یونیورسل تصور، عمومی تصور جو پوری دنیا میں ہے، جو بیسک ہیومن ویلیوز میں سے ہے، اور یہ تصور وہ ہے کہ جو حضور پر وحی سے پہلے پورا کا پورا موجود تھا آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں۔ ابھی وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ چیزیں موجود تھیں، اس لیے کہ واقعہ نوٹ کیجئے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور سراسیمہ ہو گئے ہیں، فرشتے سے جو ملاقات ہوئی غار حرا میں، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، نیا ایکسپیرینس بالکل، تو بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کی سی کیفیت تھی۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ آئے ہیں تو آپ پر لرزہ طاری تھا، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، لیٹ گئے، آپ کو بخار ہو گیا، اور آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا میرے ساتھ واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی مخالفت ہو رہی تھی اور قریش جو ہے وہ کھلم کھلا مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں ہجرت کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں حبشہ کی طرف جہاں اور لوگ چلے گئے۔ مکے سے نکل پڑے ہیں تو ابن الدغنہ ایک بڑا سردار تھا، پہلوان تھا، طاقتور آدمی تھا، صاحب اثر تھا، وہ راستے میں مل گیا۔ وہ مگر کہاں چلے؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی خدا واحد کی، تو میں اب جا رہا ہوں اپنا گھر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر۔ فرمایا نہیں، تم تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہو، تم بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، we can't afford to lose you، ہم ہرگز آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ چلیے، اور میری امان میں ہے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو حضرت ابو بکر واپس آ گئے، لیکن ابن الدغنہ نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آرام سے پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ تو چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس کی پابندی کی، پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں صرف اس وقت جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا ایک یہ تصور ہے جو ہر شریف انسان میں، ہر سلیم الفطرت انسان میں
قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا، یہ کامن ہے، یہ یونیورسل ہے۔ البتہ اب دوسری ڈائمنشن ہے خدمت خلق کی، وہ ہے خاص طور پر اسلام سے متعلق، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے بجھا دی، کھانا کو دے دیا، کھا لیا، اس نے، بھوک بجھ گئی۔ لیکن وہ شخص چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اگلی زندگی میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا، تو آپ بڑے شقی ہیں، بڑے، اگر یقین ہے آپ کا، اصل میں معاملہ بہت بڑا اگر کا ہے، اٹس اے بگ اف۔ اگر واقعی آپ کو یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر تو خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، انہیں اپنے خالق اور مالک اللہ تعالی کے ساتھ متعارف کراؤ، گیٹ them introduced to اللہ، تعارف حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی۔ تعارف یہی ہے نا، معرفت حاصل ہو جانا ایک دوسرے کی، اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور معبود اور محبوب حق حقیقی بنائیں، تاکہ ان کی آخرت درست ہو۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو نیکی کا کام تو ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اسے جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اس راستے سے بچا کر اور جنت کے راستے پر لوگوں کو ڈالنا، جہاں ابدی راحت ہوگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اس راستے پر لے آنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے اور وحی کے آغاز کے بعد یہ آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے آغاز سے پہلے وہ نیکی کا، خدمت خلق کا تصور، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی خدمت کرنا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ بدرجہ تمام و کمال سیرت محمدی میں موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی وحی شروع ہو گئی اور یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ختم ہو جانی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کوئی شخص اگر جھگی میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور کوئی شخص محل میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور بالآخر ڈیتھ دی لیولر، ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، FA کے کورس میں ہوتی تھی، کہ موت تو آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے اور بڑے جو ہے گدیلوں پر سونے والے اور مخملی جو ہیں، ان کے سارے لباس اور یہ، لیکن یہ کہ بہرحال پھر انہیں مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے، جو چاہے کہیں فٹ پاتھ پر سو کر رات گزارتا ہو یا کسی جھگی میں رہتا ہو، وہ بھی موت کے بعد وہ بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ تو ڈیتھ دی لیولر، یہ موت جو ہے وہ آ کر انسان کی اونچ نیچ کو ختم کر کے لیول کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا جو اصل مرض ہے، تمہاری جو اصل بیماری ہے وہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی وہ باقی رہنے والی۔ تو ظاہر بات ہے کہ فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشیو پروپورشن ممکن ہی نہیں، وہ انفائنائٹ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی کو سنوارنا، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔